الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شہد اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، والملائکہ اور فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور صاحب علم نے جو قائم رہنے والے ہیں انصاف کے ساتھ. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، غالب ہے، حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا جنت کی نعمتوں کے بعد اہل جنت کی صفات کا تذکرہ ہوا. اہل جنت وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور سحری کو استغفار کرنے والے. آج کے سبق میں اس مسئلہ توحید کا بیان ہے جو اصل میں جنت کے داخلے کی ضمانت ہے. مسئلہ توحید جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہے، اور مسئلہ توحید، عقیدہ توحید کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں. مسئلہ توحید اور مسئلہ الہ اس کے گواہوں کا تذکرہ ہے. چنانچہ 3 گواہ بیان ہوئے. پہلا گواہ تو خود اللہ تعالیٰ ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. اس مسئلے پر گواہی سب سے مضبوط، سب سے پکی اور بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. دوسرا گواہ اللہ کے فرشتے. فرشتے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، فرشتے سب اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے ہیں اور غیر اللہ کی نفی کرتے ہیں. اور تیسرے گواہ اہل علم. اللہ تعالیٰ نے علماء حق جو سچے علماء ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں. تو سب سے پہلی گواہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یہ بات یاد رہے، جیسا کہ میں نے ہفتے والے دن بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں منوانا چاہتا کہ میں معبود ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ منوانا ہوتا کہ اللہ معبود ہے تو کلمہ ہوتا اللہ الہ، اللہ الہ ہے.
اللہ معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ صرف یہ نہیں منوانا کہ اللہ کو معبود مانو، بلکہ غیروں کی نفی کرنی ہے۔ اللہ نے نفی سے بات کو شروع کیا، لا سے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، بعد میں الا اللہ فرمایا، یعنی پہلے غیر اللہ کی نفی کرو اور غیر اللہ کو معبود ماننے سے انکار کرو، پھر کہو الا اللہ، اللہ کو معبود۔ اگر ایک آدمی غیر اللہ کی نفی نہیں کرتا، صرف اللہ کو الہ مانتا ہے، تو اس کو توحید نہیں کہتے۔ جیسے برتن کو پہلے صاف کیا جاتا ہے، پھر اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے۔ لا الہ یہ صفائی ہے، اور الا اللہ یہ خزانہ ہے اور نعمت ہے جو اس میں ڈالنی ہے۔ تو فرمایا شہید اللہ، اس سچی گواہی پر پہلا گواہ تو خود اللہ تعالیٰ آپ ہے۔ سبحان اللہ۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے، اس بات کی گواہی دی اللہ نے کہ اس دھرتی پر معبود کوئی نہیں سوائے اسی کے، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سارے دلائل بیان کی، پوری قرآن بھرا ہوا ہے، پوری کائنات بھری ہوئی ہے۔ کائنات میں جدھر دیکھو ہر چیز تمہیں بتائے گی کہ اس اللہ کا کوئی شریک۔ وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر چیز تجھے بتا رہی ہے اس ذات کا کوئی شریک کوئی نہیں۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا وہ تنکا جو زمین سے سر اوپر اٹھا کر آتا ہے، زمین کو چیرتی ہوئی وہ گھاس کی چھوٹی سی سوئی جو اوپر نکلتی ہے، فرمایا اس کو گھاس کی کومپل اور تنکا نہ سمجھ، اس کو شہادت کی انگلی سمجھ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ اس کی شہادت کی گواہی دیتے ہوئی زمین سے باہر آتی ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اور دوسرے گواہ والملائکہ، اللہ کے فرشتے سارے اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فرشتے سبوح قدوس، پڑھتے پڑھتے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے پارے میں ہے، سورۃ البقرہ میں ہے کہ جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا، فرشتوں نے جواب میں کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم جو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم جو تیری تعریفیں بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہم جو ہر وقت تجھے شرک سے پاک سمجھتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ کی کیا بیان کرتے ہیں؟ بولیے جی، تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ ہیں فرشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، آسمان سے چرچرانے کی آوازیں آتی ہیں، اور کیوں نہ آوازیں آئیں، جس طرح چارپائی پہ ہم 2-3 بندے بیٹھے ہیں نا، آوازیں آتی ہیں وزن پڑنے سے۔ فرمایا آسمان سے چرچرانے کی آوازیں آتی ہیں، اور کیوں نہ آوازیں آئیں، ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی کوئی نہیں جہاں فرشتہ اپنی جبین رکھ کر اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہا ہو۔ ساتوں آسمان بھرے ہوئی ہیں، فرشتے کھڑے ہوئی ہیں رب کے سامنے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے پر لگے ہوئی ہیں۔ فرمایا والملائکہ، فرشتے بھی اس بات پہ گواہ ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد میں فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، بادل کی گرج کے اندر بھی میری تسبیح، رعد ایک فرشتے کا نام ہے، فرشتہ رعد بھی میری تسبیح بیان کرتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور باقی سارے فرشتے بھی میری تسبیح اور میری حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا دوسرے گواہ کون ہیں؟ فرشتے۔ اور یہ جبرائیل علیہ السلام کی گواہی لے کر آئے قرآن پاک والی، وہ بھی گواہی ان کی موجود ہے۔
اور تیسرے نمبر پہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور صاحب علم علماء جو انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے ہیں۔ اور یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں علماء سے وہ عالم مراد نہیں کہ جو بہت سارا علم رکھنے والا ہو، جو بھی اللہ کی توحید کو جانتا ہے اور پھر آگے اس کو بیان کرتا ہے وہ اس گواہی میں شامل ہے۔ اللہ کی توحید کو جو سمجھتا ہے اور اسے آگے دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے وہ اس گواہی میں شامل ہے، جس گواہی کے خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ پوری کائنات کوئی کچھ نہیں کرنے والی، یہ توحید کی گواہی ہے، اور جو یہ بندہ گواہی دیتا ہے وہ اس گواہی میں الحمدللہ شامل ہے۔ کہو الحمدللہ۔ اب دیکھو سورہ یاسین میں جس شخص کا تذکرہ ہے وہ کوئی بڑا عالم تو نہیں تھا، وہ بہت بڑا کوئی عالم تو نہیں تھا، صرف اس نے انبیاء سے مسئلہ توحید سنا اور گواہی دی، اور اللہ کو ایسی گواہی پسند آئی کہ سورہ یاسین نکالے نا ذرا، 23واں پارہ شروع سے نکالیں، 23واں پارہ، صفحہ نمبر ہے 298 398 398 398، 22ویں پارے کی آخری آیت آخر سے دیکھیں اور 23ویں پارہ شروع سے سورہ یاسین۔ اب وہ ایک عام آدمی تھا، لیکن جب توحید کی گواہی دی نا، سبحان اللہ، اللہ نے اس کا تذکرہ بھی سورہ یاسین میں کیا جو قرآن پاک کا دل ہے۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، آیت نمبر 20 دیکھیں جی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، پہلے پچھلا واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک بستی میں 3 نبی بھیجے، اور تینوں انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، اور جناب قوم والے انکار کر رہے تھے اور نبی دعوت دے رہے تھے، وہ نہیں مان رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا شہر کے کنارے سے، مفسرین فرماتے لکڑی کا کام کرنے والا مزدور تھا بیچارہ، اب یہ کوئی بڑا عالم تو نہیں تھا، عام مزدور آدمی تھا، لیکن گواہی دی اللہ کی توحید کی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، آ گیا شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا، قال، آ کر اس نے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اتباع کر لو رسولوں کی، بات مان لو اللہ کے نبیوں کی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی اتباع کرو جو تم سے اجر بھی نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ راہ پانے والے ہیں، سیدھی راہ پر ہیں۔ اور دعوت کیا ہے نبیوں کی؟ اب آگے توحید بیان کرتا ہے، توحید کی گواہی دی اس نے، اور اللہ نے اس کی گواہی کو قرآن میں نقل کیا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور کیا ہو گیا مجھے، کیا وجہ ہے کہ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، کیا وجہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے بھی لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بنا لوں، رب کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود سمجھ لوں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے مجھے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو کام نہیں آئے گی مجھے ان کی سفارش کچھ بھی۔ اگر اللہ کریم نے میری قسمت میں کوئی تکلیف لکھ دی ہے، اللہ کریم نے اگر میری قسمت میں کوئی بیماری لکھ دی ہے، ساری کائنات والے سفارشیں کرتے رہیں، کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ مجھے کوئی چھڑا سکتے ہیں، تکلیف دینے والا بھی اللہ اور تکلیف کو ختم کرنے والا بھی کون؟ اللہ۔ اور آگے وہ کہنے لگا، دیکھو سبحان اللہ کیسی اس نے توحید کی گواہی دی، کہنے لگا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بناؤں، انی اذا لفی ضلال مبین،
بے شک میں اس وقت کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا، اس لیے سنو میری قوم کے لوگوں، انی آمنت بربکم فاسمعون، تو میں تو ایمان لے آیا تمہارے رب کے ساتھ، اب تم مانو یا نہ مانو، میں تو ایمان لے آیا بربکم تمہارے رب کے ساتھ۔ اب اس لفظ پہ غور کرو، اس طرح نہیں کہا کہ میں اپنے رب پر ایمان لایا، کہنے لگا بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا۔ کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا، اللہ کے بندو، جس رب پر میں ایمان لے آیا ہوں وہ صرف میرا ہی رب نہیں، وہ تو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، فاسمعون، سو کان کھول کر میری بات کو سن لو، میں تو اللہ کی توحید کو مان چکا ہوں۔ اب انہوں نے اس پر ظلم کیا اور شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روندا پاؤں کے نیچے، حتیٰ کہ پیٹ پھٹ گیا اور انتڑیاں تک اس کی باہر نکل آئیں، شہید ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، میری توحید کی گواہی دینے والا، جس نے زندگی پتہ نہیں کیسے گزاری ہوگی، لیکن جب بات سنی میری توحید کی، میرے نبیوں کی زبان سے آ کر گواہی دے دی، اور اتنی کھلے میدان میں گواہی دی، جان قربان کر دی میری توحید کی گواہی دیتے دیتے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے بھی اس کو فوراً جنت پہنچا دیا، اور جنت میں جانے کے بعد اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی، میری زندگی کے سارے گناہ میرے رب نے توحید کی گواہی کی برکت سے معاف کر دیے ہیں، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے اپنے عزت والے مہمانوں میں شامل کر لیا ہے۔ واپس آئیے جی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ بھی گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اللہ کے سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واولو العلم قائما بالقسط، اور صاحب علم علماء بھی گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جیسے اس شخص نے گواہی دی نا انبیاء کے ساتھ شامل ہو کر، اسی طرح ایک اور گواہی بھی قرآن میں موجود ہے۔ وہ شخص بھی کوئی بڑا عالم نہیں تھا، وہ فرعون کے دربار میں رہتا تھا، فرعون کا درباری تھا، جس کے نام پہ سورۃ المومن ہے پوری 24ویں پارے میں، حامیم مومن۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر دیا نا فرعون نے، یہ مسئلہ توحید پہلے سے یہ شخص مان چکا تھا، لیکن فرعون کا رعب تھا، ظالم تھا، اس نے اظہار نہیں کیا تھا، اندر ایمان چھپایا ہوا تھا فرعون کا درباری، لیکن ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جب فرعون نے آرڈر دیا نا موسیٰ علیہ السلام کی قتل کرنے کا، اب ایمان اندر ہو تو پھر بولتا ضرور ہے، پھر بول پڑا، پھر اس سے صبر نہ ہوا، کھڑا ہو گیا، اور اللہ نے اس کی نام کی بھی پوری صورت نازل کی ہے، اور سورۃ المومن، مومن۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ وقال رجل مؤمن، اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان والا مومن شخص بول پڑا، یکتم ایمانہ، جو ایمان کو چھپائے بیٹھا تھا، من آل فرعون، تھا بھی آل فرعون میں سے، آل فرعون میں سے تھا، ایمان چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، اور بول پڑا اور کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا قتل کرتے ہو اس شخص کو جس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، یہ جو وہ بات کرتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کہ میرا رب اللہ ہے، یہ بات بغیر دلیل کے نہیں کرتا، بڑے اس پر دلائل لے کر تمہارے پاس آیا ہے، ظالموں دلیلوں کا جواب تو دے نہیں سکتے ہو، موسیٰ کے قتل کے آرڈر کیوں کر رہے ہو؟ سبحان اللہ۔
اس نے بھی تائید کی، فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کی گواہی دی، اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدردان ذات ہے۔ اسی طرح حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس نے توحید کی گواہی دی فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اے لوگوں تمہارے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی، فرعون کی عورت تھی بیچاری۔ فرعون کہہ رہا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا کسی الہ کو نہیں جانتا۔ فرعون کی بیوی کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اس دھرتی پر رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ایمان والوں کے لیے مثال ہے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی مثال ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، جب اس نے فرعون کے ظلموں سے تنگ آ کر رب کہتے ہیں مجھے دل ہی دل میں پکارا، اے اللہ مجھے جنت میں محل عطا کر دے، مجھے فرعون کے محل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ توحید کی گواہی کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اللہ ہمیں گواہی دینے والا بنائے۔ آمین۔ اللہ ہر محفل میں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ، اللہ بھی گواہ، اللہ کے فرشتے بھی گواہ، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور انصاف پر قائم رہنے والے علماء بھی۔ اچھا یہاں پہ اللہ نے اپنی گواہی کا ذکر کیا، فرشتے سارے گواہی دیتے ہیں، سارے فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا، لیکن جب باری آئی نا علماء کی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سارے علماء گواہی دیتے ہیں جیسے سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اہل علم وہ گواہی دیں گے جو انصاف پر قائم رہنے والے ہیں۔ معلوم ہوا اہل علم میں کوئی ڈنڈی مارنے والے ہیں، اہل علم میں ڈنڈی مارنے والے ہیں، سارے اہل علم سچی توحید کی گواہی نہیں دیتے، سارے اہل علم توحید کی گواہی نہیں دیتے، توحید پہ پردے ڈالنے والے وہ بھی اہل علم ہی ہوتے ہیں، توحید کو خلاف شرک پھیلانے والے وہ بھی اہل علم ہی ہوتے ہیں۔ اور جناب جو لوگوں کو پتہ نہیں کیا سے کیا اور ادھر ادھر کی باتیں اور توحید کے خلاف پٹیاں پڑھاتے ہیں، دلیل تو ان کو نہ کہیں، پٹیاں پڑھاتے ہیں، دلائل تو سارے توحید کے ساتھ ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کی پکار کرتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہے تو اس بات پر ہے کہ سچی عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ۔ بارکہ اللہ تعالیٰ علماء سو سے محفوظ فرمائے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری بات ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، بہت سارے علماء اور بہت سارے پیر، احبار حبر کی جمع بڑے عالم کو کہتے ہیں، اور رہبان راہب کی جمع درویش، بہت سارے علماء اور بہت سارے راہب پیر، وہ کیا کرتے ہیں لیأکلون اموال الناس بالباطل، ایک تو لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اور نمبر 2 وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اللہ کی راہ سے توحید کے مسئلے میں شرک کی ملاوٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، سارے علماء نہیں فرمایا، انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے علماء وہ توحید کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توحید بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے کہ بے شک اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، والملائکہ، اور فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور صاحب علم جو قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم،
بے شک کوئی الہ نہیں مگر وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔